میرے خیال میں بہت سے ہمارے دوستوں کو اور بچوں کو یہ یاد بالکل نہیں ہوگا کہ پاکستان ان ممالک میں سے تھا جس نے بہت سے ایسے ممالک کو قرضہ دیا تھا، اور یہ آزادی کے فوراً بعد کی بات ہے۔ اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ وہ ڈاکٹر محبوب جو ہوتے تھے، کوریا نے ان سے مشورہ لیا تھا، اور مشورہ لیا تھا کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے بلڈ کریں، اور انہوں نے جو پرپوزل بنایا تھا غیر سودی نظام کا، اس کو بھی ہم نے مٹی کے درمیان دفنا دیا۔ لیکن اس بات پہ میں حیرت میں ڈوب گیا جب یعقوب بھائی نے یہ بتایا کہ یہ ایک گلاس پانی جو میرے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہے، میں اس پانی کو پینے کے لیے بسم اللہ جو پڑھوں گا، اس پانی پہ بھی حکومت 4 پہ ٹیکس مجھ سے لیتی ہے۔ حضور اقدس، اس ملک میں 2 بہت بڑے عذاب ہیں۔ ایک وہ کمپنیاں جو بجلی نہیں بناتی اور ہم سے پھر بھی پیسے لیتی ہیں، ایک وہ 80 85 یا 70% لوگ جو کہ زراعت کے ساتھ منسلک ہیں لیکن وہ ٹیکس کے احاطے کے اندر نہیں آتے۔ ہماری مجبوری ہے کوئی، یا ہم خود یہ ہیں اور حکومت میں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کرنا چاہتے؟ بلال بھائی، بات سیدھی سی ہے جو آپ نے بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ذمہ دار بڑے کون ہیں؟ یہ میں اور آپ تو نہیں ہیں، یہ وڈیرے ہیں، اور وہی بااثر لوگ ہیں جو کہ پھر الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ انہی کے پاس ہے۔ اگر آپ سندھ سے لے کے تو کے پی تک بات کر لیں، یا آپ تافتان سے لے کے کشمیر تک بات کر لیں، تو آپ کو مڈل کلاس کے کتنے نمائندے نظر آئیں گے؟ زیادہ تو آپ کو یہ لارڈز 1%۔ ہاں جی، تو یہ لارڈز ہی نظر آئیں گے، اور ان کی مینٹیلٹی کے لیے وہ نہیں کریں گے۔ یہ ان کی مینٹیلٹی کے لیے تیمینہ دورانی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی مائی فیوڈل لارڈ، وہ اگر پڑھ لیں تو ساری چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ ان کے کتنے، یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ٹرین ہماری زمینوں میں سے اتنے گھنٹے چلتی ہے۔ سر، جو ان کے کتنے 100 مربع ہیں، آپ کو پتہ ہے آج بھی اس ملک میں زرعی اصلاحات کے بعد بھی یہ لوگ ہیں جن کے کتنے 100 مربع ہیں۔ اب وہ کیسے ٹیکس دیں؟ وہ میرے اور آپ، ہم جو بلڈی سویلین ہیں، ان کے لیے وہ ٹیکس دیں؟ سر، گزارش یہ ہے کہ وہ تو اس کو جرم سمجھتے ہیں، وہ تو آپ سے چھیننا جانتے ہیں، وہ تو آپ سے، میں سرگودا میں یہ 2 گھنٹے کی مسافت بھی، اب آپ سرگودا جاتے ہیں، کوٹ مومن میں آپ کو گاؤں کا نام بتا دیتا ہوں، وہاں گیا تو ایک جو زمینوں پہ کام کرنے والا ملازم تھا، وہ باقاعدہ رو پڑا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا سر، جو میرے سری ہیں جن سے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ 8,000 روپے تنخواہ پہ میرے سے کام کرواتے ہیں، باقی وہ کہتے ہیں کہ تم جب قرضہ دو گے تو پھر ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں، اس کے 2 بچے، میں 8,000 میں کیسے 8,000 میں وہ کیسے گزارا کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، نہ وہ ہم ان آئی بی پیز کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ زراعت والوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ حکومت میں۔ حضور اقدس، اگر آپ کے پاس میں ایمانداری کے ساتھ آؤں اور ہاتھ باندھ کے آپ کے گھٹنوں کو چھو کے میں یہ کہوں کہ حضور اقدس آپ یہ فتویٰ دیجئے کہ جب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، چوری کرنا جو ہے وہ جائز ہے یا قتل کرنا، آپ اس میں سے ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ بلال بھائی، کیا چوری نہیں ہو رہی؟ کیا قتل نہیں ہو رہا؟ آپ فتوے کے طور پہ، جس طرح آپ نے سود کے حق میں فتوے دیے ہوئے ہیں نا کہ یہ بینک ٹھیک ہیں، اور جو نہیں سمجھتا وہ بے وقوف ہے، علماء اکرام کہہ رہے ہیں نا یہ بات۔ بلال بھائی، میں آپ کو شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے فتوے دینے ہیں وہ تو خود اس میں ملوث ہیں، وہ تو خود اس کے اعلیٰ کار بنے ہوئے، جن لوگوں نے فتوے دینے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا جیسے سیاسی لوگ، جیسے مذہبی لوگوں میں اشرافیہ ہے، یعنی مذہبی جو یہ بھی طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور فیصلہ اشرافیہ نہیں کرنا ہے، غریب نے تو نہیں کرنا۔ غریب کون اس کا وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاؤں، 2 طرح کے کسان ہیں۔ وہ رو سکتا ہے۔ ایک تو وہ کسان ہے جو 100 ایکڑ کا مالک ہے، 200 ایکڑ کا مالک ہے۔ اس بچے کے بارے میں سوچیں جس کو تعلیم دے کے کمپیوٹر انجینئر بنایا اور اب وہ زندگی جیل میں گزارے گا کیونکہ اس کو تنخواہ نہیں ملی۔ میں مختصر بات کرتا ہوں۔ میں ایک کسان کا، ایک ٹیچر کا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک اکیلے کماتے تھے، گھر میں نہ کبھی بجلی کا مسئلہ، نہ کبھی گیس کا مسئلہ، نہ کبھی کچن کا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب سارے بھائی مسز کما رہی ہیں، پھر بھی پریشانیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو 5 7 10 ایکڑ کا کسان ہے وہ تو بیچارہ ملازم ہے آڑتوں کا، وہ بیچارہ کیا کمائے گا؟ وہ 2 لاکھ روپے، اگر دیکھیں، میں آخری بات کرتا ہوں، اگر وہ 2 لاکھ روپے لے کے آ رہا ہے کھاد کے لیے، ادویات کے لیے، تو وہ 2 لاکھ جب یہاں پہ زمین پہ لائے گا تو 2 لاکھ کی فصل نہیں جائے گی، وہ وہاں پہ وہ آڑت کٹ جائے گی، وہ کیا کرے گا؟